Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bhawdin Zikriya University, Multan. اچھا گائز، یہ اب آپ لوگوں کے ہیں اہم ہدایات فور برائے مڈ ٹرم امتحانات سیکشن فال 2020. یہ جو آپ لوگوں کے مڈ ٹرم ایگزام چل رہے ہیں، اب جتنے پیپرز آپ لوگوں کے ریگولر والوں کے ہو چکے ہیں وہ تو آپ لوگوں کے اب جتنے ہو چکے ہیں اتنے ٹھیک ہے، اور جتنے اب رہتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے وہ سارے آپ کے آن لائن ہوں گے. آن لائن کی انہوں نے ساری بتا دی ہیں کہ یہ کام کرنے ہیں. آلموسٹ رول سارے وہی ہیں جو ہم لوگوں کے لاسٹ ٹائم فائنل ٹرم ہوئے تھے، سیم وہی ہیں. صرف کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا دیں. اس وقت ہمیں اتنی عقل نہیں تھی جب وہ آن لائن ایگزام ہوا ہے، تب ہمیں چیزوں کو پتہ چلا ہے، اور پھر اس کے بارے میں دوبارہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں. یہ آپ کا مڈ ٹرم کا مڈ ٹرم برائے مڈ ٹرم اور برائے تمام طلباء اور طلبات آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف پاکستان اور ہائر ایجوکیشن کمیشن مطلب HEC کی موجودہ پیچیدہ صورتحال کے تناظر میں اور ان کی طرف سے دی گئی ہدایات کی روشنی میں ISP کی آن لائن اکیڈمک کونسل کا اجلاس ہوا ہے. مطلب آج میٹنگ ان لوگوں کی ہوئی تھی، اور پھر اس میں ہمیں کیا بتایا گیا وہ آپ لوگوں کو وہ بھی بعد میں بتاتی ہوں، لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دیتی ہوں، جس میں موجودہ سیکشن 2020 فال کے مڈ ٹرم امتحانات باقی رہ جانے والے پرچوں کے ذریعے اہم باتیں فائنل کی گئی ہیں. مطلب جتنے ہو چکے ہیں اتنا تو ٹھیک ہے، اور جتنے رہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے. کیا اہم باتیں ہیں وہ آپ کو بتاتی ہوں. کووڈ-19 کی وجہ سے ادارہ زاہد کے دوبارہ بند ہونے کی صورت میں باقی رہ جانے والے پرچوں کے مڈ ٹرم امتحانات پورٹل پر دستیاب ڈیٹ شیٹ کے مطابق آن لائن یہ ہوں گے. اچھا، اور یہاں مطلب جتنے ہو گئے اتنے صحیح، اور جتنے رہتے ہیں وہ اب آپ لوگوں کے آن لائن ہوں گے. پہلی بات، جس میں صرف ہفتے کے دن مطلب ویکینڈ میں جو ہفتہ ہے، ہفتے کے پیپر کی ٹائمنگ کو تبدیل کیا گیا. تو جو پیپر ویکینڈ کے بچے خاص طور پہ یہ غور سے سنیں کہ آپ کے ہفتے کے دن کے جو پیپر تھے، پیپر ٹائمنگ تھی، ان کو چینج کیا گیا. تو اپنے پورٹل پہ جا کے ان ٹائمنگ کو جا کے دیکھ لیں کہ آپ کی ٹائمنگ چینج کی گئی ہے. کیا ٹائمنگ رکھی گئی ہے یہ ابھی ہمیں بھی نہیں پتا، تو یہ ہم وہاں پہ بھی چلو میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی، اپنے پورٹل کے تھرو بھی دکھا دوں گی. ابھی آپ کو پہلے یہ بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کے سیٹرڈے کی جو ٹائمنگ ہے وہ چینج کی گئی ہے. یہاں پہ نوٹس میں بتا دیا، تو اپنے پورٹل پہ جا کے دیکھ لینا کیا ہے پیپر کی ٹائمنگ. اچھا، آپ کے مڈ ٹرم کے ہر مضمون کے کل 25 نمبرز ہیں، ٹھیک ہے. مطلب آپ ویکینڈ والوں اور یہ اور عام جو سارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سوائے انجینئرنگ کے، سول انجینئرنگ اور جتنی بھی انجینئرنگ ہے ان انجینئرنگ کے تو 30 مارکس کے ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ کے مڈ ٹرم 25 کے ہوتے ہیں. آگے چلو، اب تفصیلی معلومات برائے امتحانات جن کا آن لائن فائنل امتحان تفصیلی معلومات برائے امتحان جن کا آن لائن مطلب آپ کا امتحان آن لائن ہو رہا ہے نا، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مڈ ٹرم آن لائن امتحان پورٹل پہ موجود ڈیٹ شیٹ کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے. مطلب پورٹل پہ جو آپ کی ڈیٹ شیٹ آئی ہوئی ہے اس کے مطابق آپ کا مڈ ٹرم ہوگا. آگے دیکھو، دوسرا پوائنٹ، مڈ ٹرم آن لائن امتحانات HEC کے کووڈ-19 متاثرہ سیکشن سے رہنما اصول کے مطابق اوپن بک پالیسی کے تحت ISP کے LMS کے تھرو آپ کا تحت ہوں گے. اوپن بک مطلب جیسے لاسٹ ٹائم ہوا تھا آپ کے پاس اوپن بک کوشچن ہوتا تھا، آپ اس کے تھرو آپ لوگ پیپر سولو کرتے تھے، اور لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو دیے گئے تھے 24 آورس دیے گئے تھے. اب ایسا کچھ نہیں ہے، اب آپ کو 6 گھنٹوں کے اندر کرنا ہوگا. اور اب آپ لوگوں کو تب بھی یاد ہوگا ہم لوگوں کو، اور میں حیران ہوئی تھی ماشاءاللہ 24 گھنٹوں کے بعد بھی بچوں نے پورٹل نہ دینے کے بعد بھی بچوں نے ماشاءاللہ پیپر اپلوڈ نہیں کیا تھا. 2-3 اسٹوڈنٹس نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا. 24 ایک دن اگر انہیں 9 بجے
उनका पेपर है अगले दिन 9 बज गई है, आखिरी 9 बजे। बार बार मैंने आप लोगों को लेक्चर्स बना बना के कहा था कि आखिरी घंटे आखिरी मिनट का इंतज़ार ना करना, और बच्चों ने वही हाल किया और आखिरी घंटे अपलोड करने बैठ रहे हैं। और अपलोडिंग के सिर्फ आप अपलोड नहीं कर रहे थे, तो वो बहुत सारे और भी बच्चे अपलोड कर रहे थे, और नया पेपर भी 9 बजे स्टार्ट हो रहा था। और क्या हो रहा था, और हम लोग भी पेपर स्टार्ट करने के लिए ना, हम लोग भी, टीचर्स भी ऑनलाइन थे, स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन थे, तो उस एंड टाइम पे तो आप लोगों का तो पेपर अपलोड नहीं होगा ना। तो ये बात इसलिए बता रहे हैं कि ये जो 6 घंटे किस लिए दिए गए हैं, आप लोगों ने पेपर 1.5 घंटे में ही करना है। और बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं, और कोई भी इशू हो सकता है, इंटरनेट का इशू हो सकता है, लोडिंग का इशू हो सकता है। ISP का मुझे अच्छी तरह से याद है, वीकेंड की क्लास थी, रेगुलर में तो हमारा ऑनलाइन पोर्टल चल रहा था, वीकेंड की क्लास थी, और वीकेंड की क्लास अभी स्टार्ट हो रही थी। मेरे ख्याल से सारे बच्चे उसी वक्त ऑनलाइन हुए होंगे, सारों ने पोर्टल खोला होगा, मेरा तो चले ना, और मेरी तो अटेंडेंस थी, और मुझे कुछ होने लग गया कि ये क्या, मेरी अब अटेंडेंस जा रही है, और उसी के थ्रू हमें सैलरी मिली थी, तो इसलिए तो मुझे तो कुछ हो गया कि भाई ये क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और वो उस वक्त हो गया था, और 20-25 मिनट के बाद जाके मेरा ना सही हुआ था, तब जाके, मतलब जब सारे ऑनलाइन हो गए होंगे, उन्होंने चीज़ें वगैरह देख ली होंगी, तो ना फिर जाके मेरी बारी आई, और फिर जाके मेरा ओपन हुआ पोर्टल। तो इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ, आखिरी मिनट आखिरी घंटे का कोई भी वेट ना करे। आप लोगों ने पेपर, टीचर बैठा होगा आपके पास, 1 घंटा बैठा होगा, फर्स्ट 1 आवर तो वो आपके पास होगा एग्ज़ाम स्टार्ट करने के बाद, और आप उससे डिस्कशन रूम में उसे पूछें, जो हर एक सवाल के बारे में उसका सर खाएं कि सर ये कैसे करें, वो कैसे करें, फलाना कैसे करें, फलाना कैसे करें, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, फलाना कहाँ से। 1 घंटा वो आपको बता सकता है, उससे पूछें। जब आप 1 घंटा गुजरने के बाद वो आपको बता नहीं सकता। फिर आप, जैसे मुझे एक दफ़ा याद है, मैं अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे गई थी, और एक बच्ची वो मुझे व्हाट्सएप पे शुरू हुई थी, इतने भाई, सुबह के 1-2 पेपर के स्टार्ट होने के 1-2 घंटे में हम लोग आपको बता सकते थे, गाइड कर सकते थे, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। उसके बाद हम आपके 24 घंटे के मुलाजिम नहीं है कि हम सारी रात, आप कभी भी किसी भी वक्त आप हमें मैसेज करें कि ना फलाना क्वेश्चन नहीं हो रहा, फलाना क्वेश्चन कहाँ से दिया है, फलाना कहाँ से दिया, तो हम आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। उस बच्ची ने, मैं वहाँ पर रही हूँ मुसलसल, पहले तो मैं इग्नोर करती रही, उसके मैसेजेस, उसके कॉल्स में इग्नोर करती गई, व्हाट्सएप पर शुरू एंड में जाकर मैंने उसको ब्लॉक किया, तब जाके मेरे मोबाइल पे सुकून आया। वरना तो ये बच्चे हम लोगों को समझते हैं कि ये हमारे बाप का मुलाजिम है, जो 24 घंटे हमें ना, हम कुछ भी सवाल पूछेंगे और बच्चा टीचर हमें बताएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये काम करती हूँ, मुझे ऐसी हरकतें पसंद नहीं है, तो और भी टीचर्स की होती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सारा कुछ होता है, तो और आपने उन सारों को डिस्टर्ब नहीं करना। और अपना जो ये है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि वो सिर्फ आपको यहाँ पे बता दिया गया है, रूल जो है वो मैं ख़ास तौर पे आपको बता रही हूँ। 1 घंटा आपके पास टीचर होगा, इसके बाद टीचर आपका नौकर नहीं है, वो आपको बताने का भी हकदार नहीं है। अगर अब आप उसके बाद भी आप उसे तंग करते हो, तो फिर वो आपको ब्लॉक करे या कुछ भी करे, तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि ना इसने क्यों किया, मुझे क्यों निकाला, तो ये डायलॉग आप लोग नहीं बोल सकते। एक तो ये बात। चलते हैं अब आगे, आपको ये भी बता दें कि ऑनलाइन होगा, ठीक है। और फिर अब सवाल, जो क्वेश्चन पेपर है LMS के ज़रिए स्टूडेंट्स पोर्टल पर अपने मुकर्रर वक्त पर डेट शीट के मुताबिक दस्तयाब होगा। ओके, आगे चलो, मतलब जो आपको पोर्टल पे बताया गया ना, उसी वक्त दस्तयाब होगा, आप उसे खोल सकते हैं, उसे कर सकते हैं। आगे, अच्छा, इसके बारे में एक और बात भी याद रखिएगा, वीकेंड के पे ऐसा इशू होता है, रेगुलर में ऐसा इशू नहीं होता, वहाँ पे इतनी टेंशन होती नेट की, इतनी वो नहीं होती, स्टूडेंट्स नहीं होते, लेकिन वीकेंड पे हमारे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। उनके बारे में बता रही हूँ। आप लोगों ने ना, ये जो क्वेश्चन पेपर होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी एक पहले बच्चे का हो गया, उसने पेपर खोल लिया, दूसरे बच्चों को तंग ना कीजिएगा, वो बेशक उसका स्क्रीन शॉट लेकर, अगर वो पोर्टल बिजी हो गया है तो आप उसका स्क्रीन शॉट लेकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, ताकि बाकी बच्चे वो वहाँ से ले लें, वो उसे पोर्टल खोलने में टाइम वेस्ट ना करें, तो वहाँ पर डाल दें जिस कभी पहले खुल जाए। चलिए खैर, आगे चलते हैं। इस सवाल नामा को तालिब इल्म 6 घंटों के अंदर, वही बात 6 घंटों, अब आपके पास 24 घंटे नहीं, आपके पास 6 घंटे हैं, और यहाँ पे वो बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि बेटा आप लोगों ने आपने जो भी 1.5 घंटा है उसमें बैठ के पेपर करो,
اس کے بعد جتنے بھی ٹائم بچتا ہے 4 یا جتنے بھی بچتے ہیں 4 ساڑھے 4 گھنٹے آپ کے پاس بچتے ہیں، اس میں بیٹھ کے پیپر اپلوڈ کرو، اور وہ اپلوڈ ٹائم گزرنے کے بعد تم جو کچھ مرضی کر لینا، تمہارا پیپر تمہیں وہ ختم ہو جائے گا، ایکسپائر ہو جائے گا، آپ کا وہ جو آپشن ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا، اس کے بعد آپ جو کچھ مرضی کر لیں، ٹیچر کا سر کھائیں، کسی کا بھی سر کھائیں۔ وہ بچے جو تھے انہوں نے مجھے جو ان کا ٹائم ختم ہو گیا، 3 4 5 6 بچے مجھے ایک ساتھ، ہم نا وہ ایک تو بچہ کہتا ہے میں نا گاؤں میں رہتا ہوں، گاؤں میں صرف میں حیران ہوئی، کہتا ہے صرف میرے پاس موبائل ہے۔ میں نے کہا تیرے گھر میں نہ ماں باپ کے پاس، نہ بہن بھائیوں کے پاس، کسی کے پاس موبائل نہیں ہے؟ کہتا نہیں، میں ایون دیٹ میرے محلے میں بھی کسی کے پاس موبائل نہیں ہے۔ میں حیران، میں نے کہا واہ جی واہ، اور ہم گاؤں میں رہتے ہیں، ہمارے گاؤں میں نا صرف میرے پاس موبائل ہے اور کسی کے پاس بھی، مطلب وہ اتنا بچہ 24 گھنٹے میں وہ ذرا گاؤں سے تھوڑا نکل کر باہر شہر بھی نہیں آ سکتا، شہر آ کے وہ پیپر اپلوڈ بھی نہیں کروا سکتا تھا۔ اور اس نے مجھے انفارم بھی، آخری وہ جو ٹائم ختم ہو گیا نا، اس نے مجھے تب انفارم کرنا تھا کہ مطلب میں اسے واٹس ایپ پر بھی نہیں منگوا سکتی پیپر، اگر میں نے اس کو میں منگوا کر اس کو ایگزامینیشن والی جگہ بھیج دیتی، کچھ اور نکال لیتی، لیکن یہاں پہ بھی یہ سارے رولز آپ کو میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ان رولز کے بارے میں پتا ہو۔ ٹائم ختم ہونے کے بعد ٹیچرز کے جو پیچھے بھاگتے ہو وہ نہ بھاگنا، وہ پھر ٹیچر وہ چاہے گا۔ میں تو یہی کام کرتی ہوں، پیپر سے قریب لاسٹ فائنل میں نے سارے بچوں کو بیٹھ کے بلاک کر دیا، اچھے کم سے کم میرے پاس 50-60 بچے بلاک ہی ہوئے ہوں گے، تو میں ابھی تک وہ بچے بلاک ہی ہیں۔ بدتمیزی کرنے والی چیز تو ہمیں نہیں انہیں برداشت کرتی۔ اچھا، کیونکہ رولز اینڈ لاز مجھے پتا ہے، آپ لوگوں کو بھی یہ رولز اینڈ لاز پتہ ہونے چاہیے تاکہ ٹیچرز کے پیچھے ایسے پاگلوں کی طرح بدتمیزی نہ کرو۔ آگے وہ کیا کہتا ہے، اس سوال نامے کو طالب علم 6 گھنٹوں کے اندر حل کر کے ایک PDF فائل میں، جیسے لاسٹ ٹائم ہوتا تھا 6 گھنٹوں کے اندر آپ نے حل کرنا ہے، PDF فائل میں LMS کے ذریعے اپنے پورٹل پر اپلوڈ کرے گا۔ اوکے، بات سمجھ آ گئی۔ آپ نے وہی جو 6 گھنٹوں کے اندر LMS کے اوپر پیپر لکھ کے اسے اپلوڈ کرنا ہے۔ ان 6 گھنٹوں میں 1.5 گھنٹہ، بار بار بتایا جا رہا ہے 1.5 گھنٹے پیپر کو حل کرنے کے، اور باقی کا وقت آپ کو خصوصی طور پر اس کو اپلوڈ کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ تو باقی ٹائم میں آپ نے بیٹھ کے اسے اپلوڈ کرنا ہے، جیسے پیپر ہو جائے اسی وقت اپلوڈ کر دو، آخری منٹ آخری گھنٹے کا انتظار نہ کرنا، بار بار کہہ رہی ہوں۔ اچھا، دیا گیا تاکہ آپ بآسانی جوابی کاپیاں اپلوڈ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتا ہے ان 6 گھنٹوں میں سوال نامہ کو حل کرنا اور پھر اپلوڈ کرنا طالب علم کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ کو یاد رہے کہ 6 گھنٹے کے بعد نہ پیپر اپلوڈ ہوگا اور نہ ہی یہ امتحان دوبارہ منعقد ہوگا۔ اچھا ہاں، میں ایک اور بھی بات بتا دوں، مجھے لاسٹ ٹائم وہ جو فائنل ہوا تھا نا آن لائن، اس میں جتنے بھی بچے فیل ہیں یا جنہوں نے PDF ٹائم پہ نہیں بھیجا، جو ہو گیا، ان کا میک اپ بھی کوئی نہیں ہوا، میک اپ بھی نہیں تھا۔ تو اگر یہ آپ کا مڈ ہوگا نا، آپ کا یہ نہیں سمجھتا کہ میک اپ ہوگا، میک اپ میں ہم کلیئر کر جائیں گے، تو وہ ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے دعائیں مانگی تھی نا آن لائن پیپر اب آن لائن ہو گیا، پھر دیکھو اب ان کا وہ دیکھو، خوشیاں منا لو اب۔ خیر، اگلا ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر کے تمام سوال کنسیپچول ہوں گے، کریٹیکل ہوں گے، انالیٹیکل ٹائپ کے ہوں گے، جن کے جواب ہر طالب علم کو اپنے پیرے میں دے گا، مطلب اپنے مائنڈ کے لحاظ سے وہ دے گا۔ اچھا، تمام سوالات کا جوابات، اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات، اب میرے پہ رزلٹ آیا، ہمیں ISP نے میٹنگ کر کے بتا دیا تھا کہ جس بچے کا آپ کو نظر آئے نا، سیم نظر آئے، تو نا اس کو آپ لوگ 0 دیں گے، آپ اس کو مارکس نہیں دیں گے۔ یہ رول آپ کو میں ابھی بھی بتا سکتی ہوں، پڑھ کے بھی بتا دیتی ہوں۔ تو اور میرا ہوتا بھی یہی تھا، میں کیا کرتی تھی، ایک پیپر چیک کرتی تھی، جو پہلا پیپر ہوتا تھا نا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، میں بڑی تعریفیں کرتی تھی، واہ واہ بچے نے کیا لکھا، واہ واہ جی واہ، واہ جی واہ، ایک سٹیپ کی میں اس کی دیوانی۔ چلو پیپر چیک کر کے مارکس لے گیا، آگے گیا، اگلا بچہ آیا، سیم پیپر کو، اور میں حیران، میں نے کہا اس اسٹیپ کی تو میں نے اس کی تعریف کی تھی، اس اسٹیپ کی بھی میں نے بڑی تعریف کی تھی، سیم وہی کوشچن جو پہلے والے پیپر نے آپشنل پہ چھوڑا ہوا تھا، اس پیپر نے بھی وہی چھوڑا ہوا ہے، اس نے جیسے وہ جو غلطی ایک پیپر کی نکلی ہے وہی غلطی 10 پیپرز کی نکلی ہے، واہ 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 واہ۔ تو اس طرح سے ہم پکڑتے ہیں پلیجرزم۔ تو یہ سارے بچوں کا فل پیپر ہوگا، ہمیں پتہ ہے سارے، کیونکہ آن لائن میں بک کھلی ہوئی ہوتی ہے، سارا کچھ دیکھ کے چھاپا مارنا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے پیپر آن لائن ہوگا لیکن ہم لوگ پیپر نہیں چیک کر رہے ہوتے, ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے بچے نے فل پیپر کیا ہم اصولاً مارکس دیں, کوئی ہم کسی کے باپ دادے کچھ نہیں ہے. ہم کیا دیکھیں گے, ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ بچے نے نقل لگائی ہے. اگر بچے کا یونیک ہے بے شک آپ لگاتے ہو, آپ کی مرضی لگاؤ, لیکن آپ پتہ کیا کرو, آپ لوگ نا ہر چیز کو نا اپنے الفاظ میں لکھا کرو, یا اگر اپنا پیپر کسی اور کے ساتھ شیئر مت کیا کرو, یا کسی اور سے مانگا نہ کرو, جو کچھ کرو اپنا کرو. بے شک گندا ہوگا, تھوڑے سے مارکس تو مل جائیں گے, 0 سے تو بہتر ہے. ادھر دیکھو یہاں پہ ہمیں رول بتایا گیا, کہتا ہے پلیجرزم ہوا نا, مطلب اگر آپ کی ایک غلطی 10 پیپر میں مجھے نظر آ گئی, چیک کیا جائے گا, اور اس کے لیے تمام طلباء کی کو ہدایت کی جاتی ہے کہ جواب بات لکھتے ہوئے خیال کریں کہ ہرگز نقل شدہ نہ ہو. بصورت دیگر اس کے جوابات کو کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. اور یہی رول ہمارے دماغ میں تھا, میں نے لاسٹ ٹائم کلاسیکل میکینکس پہ وہ بنایا, اور کہ بچے حیران. ایک بچہ تو مجھے فون کر کے کہتا ہے میں تو مانتا ہی نہیں ہوں کہ پیپر آپ نے چیک کیا. میں نے کہا کیوں, میں نے ہی چیک کیا. میں کہتا ہے میں مان ہی نہیں سکتا پیپر آپ نے چیک کیا. بھائی کیوں نہیں چیک کیا؟ میں نے کہتا ہے یہ تو ایسا لگتا ہی نہیں, آپ تو اتنی رحم دل ہیں, آپ تو اتنی فلانی ہیں. وہ میں حیران. میں نے پھر اسے سمجھایا کہ بھائی میں نے ہی چیک کیا. شاید آپ کو رولز اینڈ لاز نہیں پتا تھا. رولز اینڈ لاز یہ تھے کہ ہم لوگوں نے پلیجرزم چیک کرنا تھا. اور پلیجرزم ایک پیپر کا تو ایک جیسے ہو سکتا ہے, لیکن دوسرا پیپر ایسا نہیں ہو سکتا. اتنے بے وقوف ہم ٹیچرز نہیں ہوتے. آپ لوگوں کو تو میرے پلیجرزم کا اتنا اندازہ ہو جانا چاہیے. میں نے آپ لوگوں کی اسائنمنٹ چیک کی تھی, کسی ایک کا بھی ریپیٹڈ ہوتا تھا, میں اسی وقت نہ کاپی کیٹ لکھ کر مارکس کاٹ لیتی تھی. آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ میں پلیجرزم پکڑنے میں کتنی ماہر ہوں الحمدللہ. تو اس بات کا خیال رکھیے گا. اب بھی وہی رول ہمارے پاس ہے کہ پلیجرزم ہوا تو مارکس آپ کو ملیں گے 0. تو اب یہ دیکھ لو, اگر آپ کا غلط ہے, غلطیوں والا ہے, جو کچھ بھی ہے آپ کا اپنا لکھا ہوا ہوگا نا, تو یہ کم سے کم ہم آپ کو 0 نہیں دیں گے. 2 3 4 5 8 میں سے کچھ تو مل جائے گا آپ لوگوں کو. تو پھر اس لیے خود سے کرنا, کسی کا دیکھنا نہ. ایک تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ اپنے دماغ میں بٹھا لو. 0 لینے سے بہتر 2 3 4 ہے, نمبر لے لو لیکن 0 نہ لو. آگے چلو. اچھا, اور وہ کہتا ہے تمام متعلقہ اساتذہ کرام ڈیٹ شیٹ کے مطابق پیپر کے شروع کے 1 گھنٹے میں طالب علموں کی رہنمائی اور سوال نامے کے سوالات کو سمجھانے کے لیے موجود رہیں گے. دیکھا ٹیچرز کو باؤنڈ کر لیا 1 گھنٹے کے لیے. 1 گھنٹے کے لیے اسٹوڈنٹ کے پاس رہے نا, جو سوال پوچھے اس کو بتانا ہے. چلو آگے چلو, پھر عقل کرو, ٹیچر سے سارا کچھ پوچھ لو. سر ہم یہ کہاں سے کریں, فلانا کہاں سے کریں, فلانا کہاں سے کریں, سارا کچھ اسی وقت پوچھ لو. جب 1 گھنٹہ تمہارے پاس بیٹھا اسے پوچھو سب کچھ. جو چیز نہیں آتی, جو پوائنٹ نہیں آتا وہیں سے پوچھو. میں تو یہی کہوں گی کہ آپ اسی 1.5 گھنٹے کے اندر ہی ٹیچر کی موجودگی میں بیٹھ کے پیپر چھاپا ہی مارنے نا, بک کھولو, سارا کچھ اس سے پوچھ کے, سر اب اس کا یہ ہے, اب اس کا یہ ہے, یہ بھی کریں, فلانا بھی کریں, فلانا بھی کریں, فلانا بھی کریں. بیٹھ کے اسی وقت ٹک شک لگا لو, اور پھر ان کو بیٹھ کے چھاپا مارنے میں لکھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 1-2 منٹ لگیں گے. آرام سے بیٹھ کے لکھ لو, کیا ٹینشن ہے. لیکن وہ جو وہ ٹیچر بیٹھے نا اس کو بھی انسان سمجھو, 24 گھنٹے کا اپنا نوکر نہ سمجھو. آگے چلو. اگر کسی بھی وجہ سے 6 گھنٹوں کے اندر طالب علم نے اپنے جوابات پورٹل پہ اپلوڈ نہ کر سکا تو متعلقہ طالب علم خود ذمہ دار ہوگا. بھئی ہم آپ کے ذمہ دار نہیں ہیں, آپ نے نہیں کیا, آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے, آپ کو کمپیوٹر یوز کرنا نہیں آتا, وٹ ایور ریزن, ہم لوگوں کو کوئی نہیں اس سے سروکار. ہم لوگوں کو اتنا پتا ہے کہ ہم لوگوں نے, آپ کو پچھلا سیمسٹر آن لائن تھا, اور آن لائن میں آپ لوگوں کی ہر اسائنمنٹ کے مارکس تھے. اور میں نے تو اپنے بچوں کے ساتھ یہ کام کیا. میرے آپ کلاسیکل میکینکس سے بچوں کو دیکھیں, ان ساروں نے ماشاءاللہ 60 مجھ سے مارکس لیے ہیں. کیوں لیے ہیں ذرا ان سے جا کے دیکھو تو صحیح. ان کو میں نے PDF پہ کام کرنا, ان کو پورٹل پہ, ان کو PPT پہ کام کرنا, ان کو ساری چیزوں سے ڈیٹا سرچ کرنا, ان کو سکھایا ہوا ہے ماشاءاللہ. وہ سکھائے تھے. تو آپ لوگوں کو وہ جو پچھلا آن لائن گزرا ہے وہاں سے آپ لوگوں کو کچھ تو لرن کرتے, آپ نے کچھ بھی لرن نہیں کیا. خیر یہ ویسے یہ ایک فیوریٹ میری فائل ہے, اس میں میں سارا کچھ سکھا رہی ہوں, وہاں سے جا کے سیکھ لیجیے گا. اگر آپ لوگوں نے نہیں سیکھا, آپ لوگوں کو PDF بنانا نہیں آتا, یا کوئی اور کام نہیں کرنا آتا, وہ MS Word یوز نہیں کرنا نہیں آتا, یا MS Word پر میتھمیٹکس لکھنی نہیں آتی, یہ سارا کچھ وہاں پہ جا کے آپ دیکھ لیجیے گا. خیر چلتے ہیں آگے. نہیں تو خود ذمہ دار ہوگا. تاہم بہت زیادہ مجبوری, اب اس رول کے بارے میں آپ کو پتا ہو. ایک بچہ مجھے بھیجتا ہے, اس کا ٹائم ختم ہو گیا تھا, اس نے اپنا نا PDF پیپر مجھے WhatsApp پہ کیا ہے, مجھے Gmail پہ بھی کیا ہے. اچھا
وہ میرے گھر میں نا وہ صرف وہی والا بچہ وہ جو میں بتائی تھی نا، جس سے صرف اسی کے پاس موبائل تھا، اس کے پورے ایریا میں کسی کے پاس موبائل ہی نہیں تھا، وہ والا بچہ کیا ہے. اور وہ مجھے کہتا ہے ISP کا رول ہے، اگر آپ پیپر اس میں نہیں کر سکے نا، ٹائم میں نہیں کر سکے، تو پھر نا ٹیچر کو نا واٹس ایپ پر کر دیں. میں نے کہا دکھا مجھے وہ رول دکھا، یا چلو جی میل پہ، وہ مجھے سے پورا لڑا ہے میسج پر، یا جی میل کر دیں. اچھا پھر میں نے کہا رول مجھے بھی پتہ ہے، وہ یہ تھا کہ آپ نے یہ، میں پڑھ کے سناتی ہوں، وہ رول یہ ہے، تاہم بہت زیادہ مجبوری ہو میں آپ اپنے متعلقہ استاد کو پیپر 6 گھنٹوں کے اندر، 6 گھنٹوں کے اگر کوئی مجبوری آ گئی ہے، 6 گھنٹوں مطلب ہمیں کہیں جانا پڑ گیا، کسی کے گھر جانا پڑ گیا، بہت زیادہ ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی پرابلم آ سکتی ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، فون کر کے ٹیچر کو بتا دو کہ سر میں اس میں نہیں اپلوڈ کر سکا. وہ کہتا ہے، اور ہم ٹیچرز کے پاس کوئی اپلوڈ آپ کو وہ ٹائم آگے دینے کا کوئی وہ آپشن بھی نہیں ہے پورٹل پر. ایک تو یہ بات بھی اپنے کلیئر کر لیں. تو متعلقہ استاد کو اور پیپر کے 6 گھنٹوں کے اندر ایک مناسب وقت پر جوابی کاپی اپلوڈ نہ ہونے کی اطلاع دیں گے. پہلے آپ ٹیچر کو 6 گھنٹوں سے پہلے اطلاع دیں گے اور وجہ بھی بتائیں گے. اچھا اگر آپ کی معقول وجہ سے ٹیچر مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو اجازت دیں تو آپ ان کو پیپر 6 گھنٹوں کے اندر، مطلب آپ نے 6 گھنٹے گزرنے کے بعد نہیں کہنا اس ٹیچر جی سر میری یہ مجبوری ہو گئی تھی میں نہیں کر سکا، اب میں آپ کو وہاں پہ کر دوں. تو ایسا نہیں ہے، 6 گھنٹوں کے اندر ہی آپ کو بتانا دینا بھی ہے، ریزن بھی بتانی ہے. اپنا پیپر وہ چلو پورٹل پہ نہ کرو لیکن جی میل پہ اپلوڈ کر دو، ٹیچر کو جی میل پہ اپلوڈ کر دو، اور ساتھ ہی ایک کاپی اپنی اس ایگزامینیشن یہاں پہ بھی ڈال دو. اب ٹیچر کو اس 6 گھنٹوں کے اندر بتانا ہے، 6 نہ کے ٹائم اوور ہونے کے بعد. لیکن میں یہ سوچتی ہوں بندہ ٹیچر کو اگر اس کے پاس انٹرنیٹ ہے وہ کر بھی سکتا ہے، سب کچھ اس کا سلامت بھی ہے، اللہ کا شکر ہے، تو پھر وہ اگر ٹیچر کو ای میل کر سکتا ہے انہیں 6 گھنٹوں کے اندر، تو وہ پورٹل پہ جا کے وہ نہیں کر سکتا، اپلوڈ نہیں کر سکتا. تو اس چیز کو خاص طور پہ یہ رکھیں، اپنے پاس وائی فائی کا بندوبست رکھیں، اپنے پاس موبائل کا، اپنے پاس موبائل میں آپ کا کیمپ سکینر ہے سافٹ ویئر وہ رکھیں، اپنے پاس سارے انتظامات کر کے رکھیں. یہ کوئی ریزن وغیرہ نہیں دی جائے گی. اور دیکھ لیں یہ سارے رولز آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں. آگے تمام جوابات طلبہ اپنے ہاتھ سے، اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات، میرے بچے کہہ رہے تھے ہم نے نیٹ سے گوگل سے کاپی پیسٹ کرنا ہے اور وہ کر دینا ہے، ہم نے اپلوڈ کر دینا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھ لو وہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے نیلے اور کالے پین سے لکھے گا، آپ کی جوابی کاپی کا لکھا ہوا پڑھنے کے قابل ہو، مطلب ایسے نہیں کوئی دھندلا، کوئی اندھا سا، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، اور نظر آنے کے قابل ہونا چاہیے، ریڈیبل ہو اور ویزیبل ہو، نظر بھی آئے اور پڑھنے کے بھی قابل ہو. دوسرا بصورت دیگر پیپر ناقابل قبول ہوگا. اور اگر ایسا ہے تو ٹیچرز کے پاس یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہو، یہ بھی ہمارے پاس ہے، کوئی ٹیچر آپ سے جان بوجھ کے بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا تو پیپر دھندلا تھا، میں نے ریجیکٹ کر دیا، میں نے 0 دے دیا، مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، میں اسے کیسے دیتا مارکس. تو یہ بھی ایشو پیش آ سکتا ہے، تو اس کو بھی اپنے دماغ میں رکھے گا، ٹیچر کے پاس یہ بھی طاقت ہے. آگے دیکھو، طالب علم جوابی کاپی کے شروع میں اپنا، اب یہ بات یہ لاسٹ ٹائم بھی ایسے تھا، اب بچے کیا کرتے ہیں، بچے ہر پیج کے سٹارٹ پہ نا انہوں نے نا 4 5 6 7 8 لائنوں میں نا اپنا اتنا سارا وہ انٹروڈکشن لکھا ہوا، اور نیچے سے بیٹھ کے پیپر لکھ رہے. وہ کہتی اللہ کے بندوں کو عقل کو ہاتھ مارو، وہ آپ کی ایک ریڈ اور یلو لائن ہوتی ہے سٹارٹ میں ہوتی ہے، اس کے اوپر جو خالی سپیس ہوتی ہے وہاں لکھنا ہوتا ہے یہ سب کچھ. وہاں پہ یہ نہیں لکھنا ایک سائڈ پہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر کیا ہے، یہ کون سی سائڈ ہے، ہاں لیفٹ ہینڈ سائڈ پر لکھا ہوا ہے نیم، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے فلانا فلانا، اور پھر لکھا ہوا ہے سبجیکٹ نیم ایک سائڈ پر، اور دوسری لکھا ہوا ہے فلانا فلانا، اور پھر رول نمبر یہ، پھر یہ ایسا کچھ نہیں کرنا. صرف آپ ڈائریکٹ لکھیں اپنا نام، اس سبجیکٹ کا نام، اور کیا اپنا سگنیچر،
ڈائریکٹ چیزیں لکھیں، یہ نہ لکھیں وہ ڈرامے ہوتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا، کوئی آپ کو وہ اسائنمنٹ نہیں بنا رہے، کوئی اپنا کچھ اور کام نہیں کر رہے جو آپ لوگ یہ کام کریں گے، ڈائریکٹ بھائی لکھو۔ ہم نے تو صرف اس لیے یہ اس کا مقصد کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ جو بچے کیا کرتے ہیں، بچے ایک ہی پیپر ہوتا ہے صرف فرسٹ پیج چینج کیا، باقی وہی سارا ایک ہی لگا کے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو وہ ویسے پیپر بھی 0 مارکس لیتے ہیں۔ صرف آپ نے ہر پیج پر اپنا نام، اپنا انیشل، اپنا سبجیکٹ کا نام ضرور ڈالنا ہے، یہ سارا کچھ آپ ضرور ڈالیں گے تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہر پیج پہ اگر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے بچے نے پیپر خود کیا ہے۔ اب کوئی اور پیپر اگر آپ سے کوئی اور بچہ آپ سے لیتا بھی ہے تو وہ آپ کی نام کی جگہ، پٹی کی جگہ کچھ اور لگائے گا تو ہمیں اسی وقت پتہ چل جائے گا یہ تو کوئی اور ہے، یہ تو سیم نہیں ہے، ملتا جلتا نہیں ہے، تو اسی وقت وہ بچہ پکڑا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ پتہ چلے گا کس نے نقل لگائی اور کس نے نقل نہیں لگائی، تو نقل نہ لگانے والا بچ جائے گا، جس نے نقل لگائی ہے وہ والا بچہ پھنسے گا۔ تو اس لیے بے وقوف نہ بنے۔ اپنے ساتھ ساتھ ہم لوگ سے کیا کرتے ہیں، جب ایک بچے کا پیپر نکل آتا ہے نا کہ یہ گندا ہے تو واپس جاتے ہیں، پچھلا جو پیپر ہوتا ہے نا اس کے بھی مارکس 0 0 0 0 کر کے آتے ہیں۔ تو اس میں نقل کرنے والا کروانے والا دونوں کا ہی پیپر 0 0 0 پہ جا رہا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لاسٹ ٹائم بچوں کا دیا ہے، کیا کیا لکھنا ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ہر پیج پر جوابی کاپی کے شروع میں، اور یہ تو شروع میں لکھا ہوا ہے نا، جوابی کاپی کے شروع میں نہیں یہ مانتی، آپ نے ہر پیج پر اپنا نام، دستخط اور اپنا وہ سارا کچھ لکھنا ہے۔ یہ کیا رجسٹریشن نمبر، وہ پورا نہیں لکھنے بیٹھ جانا، وہ جو 2 3 4 جو بھی ہے صرف وہ لکھ دو۔ اپنا نام لکھو، اپنا رجسٹریشن نمبر رکھو، مضمون کا نام لکھو، تاریخ مطلب اس دن کی ڈیٹ ڈالو، جوابی کاپی کے کل صفحات ٹوٹل کتنے پیجز ہیں وہ یوز کیے ہیں وہ لکھو، اور اپنا سگنیچر دستخط کرے گا، اس کے علاوہ وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ آگے طالب علم ہر صفحے پر جوابی کاپی کے صفحہ نمبر، ہاں یہ ضرور آپ نے لکھنا ہے، اس کے بغیر تو ہم PDF بناتے ہوئے بھی کلیئر نہیں ہوتا پہلا پیج کون سا دوسرا کون سا ہے۔ صفحہ نمبر بھی آپ نے ضرور لکھنا ہے، پیج نمبر 1، پیج نمبر 2، پیج نمبر 3 اینڈ سو آن۔ صفحہ نمبر ترتیب وار لکھے گا اور ہر صفحے پر دستخط بھی کرے گا، واجبہ۔ اچھا، اور ویسے ہر صفحے پر دستخط اور نمبر کافی ہے، تو پہلے پیج پر آپ نے یہ کرنا ہے، اپنا نام، اپنا رجسٹریشن، اپنا وہ، اور اپنا وہ سائن بھی دستخط بھی کریں گے نا تو وہی دستخط ہر پیج پہ ہونا چاہیے، دستخط اور پیج نمبر ضرور ہونا چاہیے، یہ 2 چیزیں، باقی سارے پیجز پہ بس چلو یہ 2 چیزیں کافی ہیں۔ آپ کا سگنیچر اگر فرسٹ پیج پہ جو ہوگا باقی ساروں پہ بھی وہی ہوگا تو وہ پیپر ایکسیپٹیبل ہوگا۔ فرسٹ پیج کا سگنیچر کوئی اور ہے اور باقی سارے پیجز پہ سگنیچر کوئی اور ہے تو وہ ہم ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا پیپر۔ یہ بھی اچھا ہے طریقہ پیپر نقل پکڑنے کا۔ آگے دیکھتے ہیں، طالب علم جو جوابی کاپیاں کے تمام صفحات کو ترتیب سے ایک PDF فائل میں اپلوڈ کرے گا، ٹھیک ہے بھائی، اور آپ MS ورڈ کی فائل نہیں بلکہ PDF فائل بنا کے اسے اپلوڈ کریں گے۔ آگے، اگر کسی طالب علم کے ریگولر سیمسٹر کے مضمون کے ساتھ اسی دن اسی وقت پر، ایسا ہے بچوں کے بہت سارے ریپیٹرز ہیں جن کا مضمونوں میں کلیش آ رہا تھا، مضمون کا پیپر بھی ہے تو وہ ان دونوں پیپر کو انہی 6 گھنٹوں میں حل کر کے جوابی کاپی اپلوڈ کرے گا۔ مطلب ایک آپ کے وہ ویکینڈ کے بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو ریپیٹر ہوتے ہیں، اگر ایک ہی دن میں اس کے 2 پیپرز ہیں اور اسی ٹائم پر ہیں، سیم وقت پہ ہے، تو وہ دونوں پیپر آن لائن بیٹھ کے کرے گا اور 6 گھنٹوں کے اندر ہی کرے گا، اس سے زیادہ اسے ٹائم نہیں دیا جائے گا، تو وہ اپنے آپ کو کوئی ایکسیپشنل نہ سمجھے۔ آگے وہ کہتا ہے حل کر کے جوابی کاپی اپلوڈ کرے گا، تاہم اگر کسی طالب علم کے ریگولر سیمسٹر کے مضمون کے ساتھ ایک دن ریگولر سیمسٹر کے مضمون کے ساتھ اسی دن اور اسی وقت پر 2 یا 2 سے زیادہ ریپیٹر کے مضامین ہیں، اب 1 یا 2 پیپر ہیں تو وہ تو اسی میں کرے گا 2 پیپر تک، اب وہ بتا رہا ہے اسی دن اور اسی وقت پر 2 یا 2 سے زیادہ مطلب 2 3 آپ کے آگے ہیں وہ زیادہ ریپیٹر مضامین کے پیپرز ہیں، تو طالب علم اسٹوڈنٹ پورٹل سے ایگزامینیشن پورٹل کلیش فارم آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے مکمل فل کر کے ادھر آپ بھیجیں گے، ای میل کر کے کرے گا، اور شعبہ امتحانات کے متعلقہ آفیسر آپ کو آپ کے دیے گئے فون نمبر پر مسئلے کا حل بتائے گا، تو اس کا حل آپ کو پھر ایگزامینیشن والے بتائیں گے۔ اگر آپ کا 2 یا 2 سے زیادہ پیپر اسی دن سیم ٹائم سیم اس پر آ گیا، چلو آگے چلو۔ تمام طلباء کو بار بار کروایا جاتا ہے کہ جو موجودہ
مڈ ٹرم امتحانات کا جو سیکشن کے امتحانات میں بیٹھنے کے لیے ماہ نومبر 2020 تک اپنی تمام موجودہ اور بقایا مطلب یہ فیسز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، فیسز کلیئر ہوں گی تو آپ کو امتحانات میں بھیجنے دیں گے، نہیں ہوں گی تو وہ آپ کو نہیں بھیجنے دیں گے۔ اکاؤنٹس کی انفارمیشن آپ کو یہاں سے مل جائے گی۔ مزید بڑا امتحانات کے باقی قواعد آپ کو قابل عمل رہیں گے۔ اچھا، کسی طرح سے کہ ابہام مطلب آپ کو ابھی بھی کوئی کنفیوژن وغیرہ ہے اتنی ڈیٹیل سے بتانے کے باوجود بھی، تو اب جاؤ بھائی اپنے کوآرڈینیٹرز کا ساتھ کھاؤ۔ چلیں خیر میں پھر چلتی ہوں، اور یہ آج کا 2024 آج ہی یہ نوٹس آیا، اور تو خیر چلیں میں پھر اب چلتی ہوں۔ اپنا آپ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔